کوئی بات نہیں، آپ کبھی بھی آ سکتی ہیں مجھ سے ملنے۔ زر آہل کے حصار سے نکل کر اس کے قریب آ گئی، جس سے آہل کے وجود میں شرارے دوڑنے لگے۔ میری موجودگی میں آنے سے احتراز کیا کریں تو بہتر ہوگا۔ صبر کے غسیلے گھونٹ پی کر آہل نے خود کو ترش بولنے سے باز رکھا، کیونکہ آتکا سے زر کی محبت مثالی تھی اور وہ زر کو سٹریس نہیں دینا چاہتا تھا۔ آہل، وہ اپنے اشتعال کو دبائے باہر نکلنے لگا کہ آتکا نے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم ٹھٹکے مگر رخ موڑنے کی زحمت نہیں کی۔ مبارک ہو بیٹا۔ بیٹا؟ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا یہ لفظ، تصحیح کر لیں۔ داماد جی کہہ کر بلائیں۔ اور کس چیز کی مبارکباد؟ آہل نے چونک کر جھٹکے سے رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ کم آن آہل، ہم پیرنٹس بن رہے ہیں نا؟ تو اس خوشی میں زر نے آتکا کے گرد بازو حمائل کر کے جواب دیا، جو کہ آہل کے خوبرو چہرے پر نظریں جمائے ساکت کھڑی رہی۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے تو ماں ہونے کے ناطے اسے مبارکباد دیں۔ میں اپنی خوشیاں اکیلے سیلیبریٹ کرتا آیا ہوں۔ آہل طنزیہ مسکان لیے گویا ہوا۔ میرے قریب آنے کی یا پیار جتانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میرا اس گھر سے صرف ایک ہی رشتہ ہے، انچاہے داماد کا۔ وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت جلد، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آہل کے الفاظ تھے کہ ہتھوڑے کے وار جو آتکا کے دل کے آر پار ہونے لگے۔ قدم لڑکھڑائے تو زر نے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا نا؟ آپ کو تو اپنے بچوں کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی۔ کبھی کسی کو گود میں لٹا کر سلاتی ہیں، کبھی کسی کی محبت کا دم بھرتی ہیں، کبھی کسی پر محبت جتاتی ہیں۔ تھکتی ہوں گی آپ، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو تھوڑی سی رعایت دی جائے۔ زر کا خیال میں اچھے سے رکھ سکتا ہوں۔ جب تک یہاں ہے ہم جی بھر کر اسے دیکھ کر ممتا کو تسکین پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی چیز میں آہل ایکسپرٹ تھا تو وہ الفاظ سے گھاؤ دینا تھا۔ اب بھی وہ وہی کرنے لگا تھا۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ آتکا نے نمکین پانی حلق سے اتارا۔ کیونکہ مجھے نفرت ہے آپ سے مسز کامل یزدان۔ آہل نے تنفر سے چبا چبا کر لفظوں کے نشتر پھینکے۔ ماں ہوں تمہاری اور زر میری بہو ہے۔ میری خواہش پر تم دونوں کا نکاح کروایا تھا بابا سرکار نے، اور اب تم اسے مجھ سے چھین کر لے جا رہے ہو۔ آتکا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ریلی؟ ذرا پھر سے کہیں۔ ماں سننے اور بولنے میں جتنا دل کو بھاتا ہے نا، دیکھنے میں ویسی فیلنگ ہی نہیں آ رہی۔ ہا ہا ہا۔ اور 20 سال بعد ماں منظر پر آ گئی۔ عجیب بات ہے نا، جس کو جنم دیا تھا اسے کردہ نہ کردہ گناہوں کی سزا میں غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور نام نہاد اپنوں کو سینے سے لگا کر سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا ہے۔ اور بڑی بات، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آتکا میر کا کوئی بیٹا بھی ہے، جس کو پیدا ہوتے ہی نانا کی گود میں ڈال کر جیسے خود کو اس کے وجود کے بوجھ سے آزاد کروا کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے کسی بہکتے چٹاخ ایک اور لفظ نہیں، تم کسی گناہ کا بوجھ نہیں تھے۔ آتکا پر اس کی باتیں گراں گزر رہی تھی، جبکہ ہنس ہنس کر آہل کی آنکھوں میں پانی سے بھر گئی، جبکہ اسے پاگلوں کی طرح پہلی دفعہ ہنستے دیکھ کر زر کو وہ کوئی جنونی لگا۔ پھپھو پلیز۔ زر آہل کے دہکتے رخسار پر ہاتھ رکھ کر التجائیہ گڑ گڑائی۔ تو انہیں سمجھاؤ نا۔ کوکھ میری بھی اجڑ گئی تھی۔ اس کے وجود کو چھپانے کی بہت سی وجوہات تھیں، ورنہ اب تک شوہر کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ آتکا کی آواز پست ہو گئی۔ تو اب میں کون سا زندہ ہوں؟ آپ کا بیٹا 20 سال پہلے مر گیا تھا۔ یہاں جو آپ کے سامنے کھڑا آہل نظر آ رہا ہے، یہ صرف ایک مٹی کا پتلا ہے جو سانس لے رہا ہے۔ مجھ سے میرا بچپن، میرے ماں باپ چھیننے والے اور کوئی نہیں۔ اس حویلی کے لوگ ہیں جنہیں میں بخشنے والا نہیں۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب بے باک کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنی پھپھو کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے سے سکتے ہوئے دم توڑتے دیکھا ہے، اور ان کی سانسیں چھیننے والے لوگ بھی یہی تھے۔
آپ پہلے کی طرح بے نیازی کا چولہا اوڑھ کر بیٹھ کر صرف لطف اٹھائیں؟ آہل کا خلفشار خون بلند ہو گیا تھا۔ آہل، کیا کرنے والے ہو تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ آتکا کا خوبصورت چہرہ سوز و الم کی تشریح کر رہا تھا۔ جوانی کی دہلیز پار کرنے کے بعد بھی اس کی خوبصورتی مان نہیں پڑی تھی۔ اور مجھے روکے گا کون؟ آپ۔ آہل نے سفاکیت کی انتہا کر کے آنکھ دبا دی۔ تم لوگ کنٹینیو کرو، میں ذرا نکاح کی تیاریاں دیکھ لوں۔ وہ سوکھی پتی کی طرح لرزتی آتکا میر پر ایک نظر ڈال کر زر کو مخاطب کر گیا اور سیٹی بجاتا ہوا نکل گیا۔ زر، یہ آہل کیا بول کر گیا ہے؟ وہ مجھ سے دور ضرور تھا، مگر میں ایک لمحے کے لیے اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئی۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے پل پل اسے یاد کیا، اس کو باہوں میں لینے، سینے سے لگانے کے لیے تڑپتی رہی۔ اتنے سال آزمائش کے بعد مجھے بیٹا ملا ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میرے جینے کی وجہ ہے آہل، میں اسے کسی بدلے کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ دائمی جدائی نہیں سہ سکوں گی۔ اسے کہو میرے زخموں کے ناسور بنانے کی کوشش نہ کرو۔ پتہ نہیں میرے نصیب کی یہ سیاہ بختی کب جان چھوڑے گی۔ آتکا کی آواز میں دکھ کے عنصر نمایاں تھا۔ پھپھو، آپ حوصلہ رکھیں اور اپنے بیٹے پر یقین بھی۔ وہ ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے آپ کو، مجھے یا کسی بے گناہ کو خطرہ ہو، مگر گنہگار کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ میرا باپ یا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ آہل نے بہت کچھ سہا ہے، خود کو دوش مت دے۔ ذرا آتکا کی ہمت باندھنے لگی، جبکہ آتکا آہل کے تند و تلخ جملوں پر سکتے میں تھی۔ انایا کو زر نے اپنا ایک کامدار نیا سوٹ پہنایا۔ بغیر کسی آرائش کے بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور ساتھ میں سر پر سرخ گوٹے والا دوپٹہ سجایا۔ پیراڈائز سے سحر بھی آئی ہوئی تھی، جس کو آہل نے بذات خود بلایا تھا۔ سوہا، اکلوتا بھائی ہوں تمہارا، تم تو کم از کم شرکت کر سکتی ہو نکاح میں۔ تمہارے گریز کی وجہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ نکاح خواہ آ گیا تھا۔ اذلان بھی سادہ سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس اس وقت سوہا کے روم میں موجود تھا۔ بھائی، میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، مگر وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث بنی۔ میں نے ہمیشہ شزا کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھا ہے۔ وہ آپ کو چاہتی تھی بے انتہا۔ اس کی بےتابیاں آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ دل ٹوٹا ہے اس کا۔ آپ کی زندگی کا اتنا اہم دن ہے، مگر میں نہیں آ سکوں گی۔ شزا میری دوست ہے، اسی لیے مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے۔ اوپر سے زراپی کی خفیہ شادی، یہ سب کچھ میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ سوہا نے نکاح میں نہ آنے کی وجہ بتا دی۔ ہم سب اوپر والے کے رحم و کرم پر ہیں، سب کچھ طے ہوتا ہے، ہم صرف ان کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا، اور زر کے نکاح کا سن کر میں خوش ہوں۔ آہل کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ زر خوش قسمت ہے، اسے آہل جیسا شوہر ملا جو اس پر جان چھڑکتا ہے۔ چھوڑو یہ سب، اگر تمہیں اپنے بھائی کی خوشی واقعی عزیز ہے تو اپنا ایگو سائڈ پر رکھ کر آ جانا، مجھے خوشی ہوگی۔ اذلان نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور نکل گیا۔ اذلان، یہ نکاح کے بعد انایا کو پہنا دینا، خاندانی کنگن ہے، میرے نکاح والے دن تمہاری دادی نے مجھے پہنائے تھے۔ وہ بھال کی طرف جا رہا تھا، جہاں آہل اور باقی افراد کا نکاح خواہ کے پاس موجود اس کے انتظار میں تھے، کہ آہل کی ماں صوبیہ بیگم نے اسے پکارا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ماما، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ انایا کے لیے ماں چاہیے۔ اذلان نے اس کے ہاتھ میں موجود کنگن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جبکہ آنکھیں گرب و اذیت سے بھر آئی تھیں۔ اذلان، میں اس عمر میں طلاق کا ٹیگ ماتھے پر سجا کر نہیں جی پاؤں گی۔ صوبیہ بیگم آپ دیدہ ہو گئی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے جیتی جی آپ ایسے خدشے اور وہم کیسے پال سکتی ہیں؟ بابا سرکار آپ کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر دیں۔ آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی ڈھال بن کر۔ پھینک آئیں خود کے اوپر پہنے بیہودہ روایات کی دہیز چادر کو۔ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جینا سیکھ لیں ماما، ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہر قدم پر۔ اذلان ماں کو گلے لگائے تعصف بھرے بھاری لہجے میں گویا ہوا۔ اس نے اذلان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میں آؤں گی میرا بچہ۔ اذلان کا من ایک دم ہلکا ہو گیا، جیسے سر سے کوئی بہت بھاری بوجھ سے رکھ گیا ہو، اور سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے کنگن لے کر پاکٹ میں رکھ دیے اور ہال کی طرف بڑھ گیا۔
حویلی میں سے صرف ہدایت اور صوبیہ بیگم نے نکاح میں شرکت کی تھی۔ ازلان اتنے میں بھی خوش تھا۔ نکاح ہو گیا تو ازلان سب سے گلے مل کر مبارکباد وصول کرنے لگا۔ آہل کے قریب آ کر وہ تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ انایا جس شکستہ حالت میں مجھے ملی تھی، ٹوٹی ہوئی، بکھری، بالکل پاگل سی، بات بات پر بکھر جاتی تھی، خود کو اذیت دینے کی کوشش کرتی۔ مجھے اسے واپس زندگی کی طرف لوٹانے میں عرصہ گزر گیا۔ یہ سب تمہیں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اب اس کی زندگی کی ڈور تمہارے ہاتھ میں تھما دی۔ تم نے اس کی حفاظت اور عمر بھر ساتھ نبھانے کا عہد کیا ہے، اور امید رکھتا ہوں تم اپنے وعدے کا مان رکھو گے۔ انایا کا کوئی بھی نہیں ہے، رشتوں کی تلخیوں سے نابلد ہے وہ۔ اس کے پاس صرف ایک ہی رشتہ تھا، آہل یزدان کا، مگر وہ آہل خود کسی کی امانت تھا۔ انایا تھوڑی سرپھری سی ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بجائے بدگمان ہونے کے اس کا بچپنا سمجھ کر معاف کر دینا۔ وہ تھوڑی الجھی سی ہے، مگر تم سلجھا دینا۔ یہ مت سوچنا کہ وہ کسی بدلے کے عوض تمہارے سر پر مسلط کی گئی ہے۔ آہل خلاف معمول زیادہ بول گیا اور ازلان کو گلے لگایا۔ مجھے خود سے جڑے لوگوں کے حوالے بھی بہت عزیز ہیں ازلان۔ اس کے کانے میں گھمبیر سرگوشی کر کے وہ دور ہٹا۔ تھینکس آہل بھائی، اور مجھے اپنی بہن سے بہت پیار ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، انایا کون ہے، مگر میں اس سے پیار کرنے لگا تھا، اور پیار میں باقی ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ازلان اس کے وجیح سپاٹ چہرے پر نظر جمائے قدر تحمل سے گویا ہوا۔ جاؤ اپنی بیوی سے مل لو۔ آہل اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوا۔ جی۔ ازلان بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں جاؤ، حویلی میں رواج ہے نا، نکاح کے بعد بیوی سے ملنے کا منہ دکھائی دینے کا۔ مل لو، آہل سنجیدگی سے گویا ہوا۔ انایا کو زر کے روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ازلان نوک کر کے روم میں داخل ہوا تو انایا کو اپنی ماں کے سینے سے لگے دیکھ کر اس کی رگوں میں سکون سرایت کرنے لگا۔ مبارک ہو بیٹا۔ سب سے پہلے آتکا اس کے گلے لگی۔ تھینکس پھوپھو، اور ساتھ میں کھڑی زر کو بھی خود سے لگایا۔ پھر وہ ماں کے قریب آیا تو اس کی ماں نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا اور کئی آنسو ازلان کے کندھے نے جذب کر دیے۔ ماما رونا نہیں، آپ کا بیٹا آج بہت خوش ہے، پلیز ازلان۔ ازلان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بھائی انایا سے نہیں ملے؟ زر اس کی بے چینی نوٹ کر کے شرارتاً گویا ہوئی۔ ہاں وہ مل لوں گا۔ طویل سانس کھینچ کر بدک لہجے کو نارمل کر کے اس نے انایا پر ایک سرسری نظر ڈالی جو حواس سلب ہو گئے۔ سرخ ٹمٹماتا چہرہ، ساتھ میں سرخ رنگ دوپٹے کے حالے میں اس کا من موہنی چہرہ دہک رہا تھا، جو انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہاتھوں کی لغزش کو قابو کرنے کی تگدو میں بری طرح ناکام تھی۔ زر اپنی ماں اور آتکا بیگم کو ساتھ لے کر روم سے نکل گئی۔ مبارک ہو۔ انایا کو کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے اپنے مقابل کھڑا کر کے وہ اپنائیت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا۔ انایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اس کے گلاب چہرے کو اوپر اٹھا کر اس نے انایا کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی۔ انایا اس کے گرم لبوں کی نرماہٹ محسوس کر کے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ دور رہو تم۔ اپنے دل کی دھڑکنیں سست پڑتے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ بولڈ سی انایا کو آسان صحیح معنوں میں خطا ہو گئے۔ ازلان کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھرنے لگی اور انایا کو سینے سے لگایا۔ مجھے 100 بار بھی زندگی ملے تو میں ہر بار تمہارا انتخاب کروں گا۔ مجھے تم سے محبت کرتے رہنا پسند ہے، کسی بھی بدلے کی تمنا کیے بغیر۔ آہل نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لو کو ہلکا سا چھوا۔ چیک کیوں کر رہے ہو؟ وہ فاصلہ بنا کر شرم و حیا سے سرخ ہوتی جھجکتی ہوئی بولی۔ ازلان کی پرحدت نظروں کا ارتکاز وہ خود پر محسوس کر کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ بقول تمہارے میری صورت تو قابل قبول ہے، تم ایک نظر اٹھا کر دیکھ سکتی ہو مجھے۔ ازلان نے اس کی کہی گئی بات دہرا کر اپنے درمیان اجنبیت کی دیوار گرانے کی کوشش کی۔ مجھے جانا ہے۔ محرم کی قربت واقعی حواس جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اپنی اتھل پتھل سانسوں کے بیچ کہہ کر رخ موڑ کر جانے لگی۔ انایا، ازلان نے بے تابی سے پکارا۔ انایا کے چلتے قدم رک گئے۔ تمہیں پانے کے لیے بہت کچھ کھو دیا،
پلیز تم مجھے کبھی مت دھتکارنا، باقی کا سفر تمہارے سنگ طے کرنا ہے۔ اس کے قریب آ کر عنایا کا نرم سفید بایاں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر اس نے کنگن پہنائے اور کنگن پر اپنے لب رکھ دیے۔ اذلان کے ملتجانہ الفاظ اور بے تکلفی سی چھونے پر عنایا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ روم سے نکل گئی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ عنایا نیچے آ کر تنے نقوش کے ساتھ آتکا کے سامنے کھڑی ہو گئی جو صوفے پر زر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاں بالکل میری جان، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آتکا جلدی سے اپنی پہلو میں اس کے لیے جگہ بنا گئی۔ وہ بغور آتکا کے چہرے پر چھائے خلوص و محبت کی کلیاں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آتکا نے اسے خود کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھا تو مسکرا کر استفسار کیا۔ یہ بھی میری طرح سوچ رہی ہیں کہ آپ اتنی پیاری کیوں ہیں، اور آپ کا ڈمپل تو واہ کمال کا ہے۔ میں تو دیوانی ہو گئی ہوں، ہے نا؟ سحر نے بیچ میں مداخلت کر کے عنایا کے گرد بازو پھیلائے۔ حال میں داخل ہوتے آہل نے سحر کے آخری الفاظ پر اذیت سے آنکھیں میچی۔ آتکا نے آہل کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے۔ آہل چہرے پر بیزاریت سموئے اندر داخل ہوا تو عنایا بے تابی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے لگ کر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور رو پڑی۔ شش! آہل نے اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا آہل، اپنے گھر جانا ہے۔ عنایا بچوں کی طرح نروٹھے پن سے بولی۔ آپ کی جانکاری کے لیے عرض ہے بھابھی بیگم کہ اب تمہارا گھر یہی ہے۔ آہل کے پیچھے اندر آتے حدید نے ہلکا سا ٹونٹ کیا۔ لہجے میں مزاح کی آمیزش شامل تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے حدید، اب یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہاں رہو گی، اور تمہارا بھائی بھی تو ادھر ہی رہتا ہے نا؟ آہل اسے دلاسا دیتے ہوئے روانگی میں ہی عنایا کی فکر میں مغلوب ہو کر بول اٹھا، مگر اگلے پل اپنے الفاظ کی گہرائی جان کر ایک دم سب کی حیرت و بے یقینی سے ملے جلے تاثرات کو دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا۔ بھائی؟ حدید کی بھویں اوپر چھوٹ ہوئے۔ ہاں اذلان کے بھائی ہوتنا تم۔ آہل نے جلدی سے وضاحت پیش کر کے اس سے مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر زر اور آتکا کو اس کا انداز کچھ کھٹکا۔ آتکا ایک جہاں دیدہ خاتون تھی، پل میں سامنے والے کی سوچ پڑھ لیتی۔ آہل نے اس کی طرف دیکھنے سے مکمل احتراز کیا۔ یار عنایا ایک کپ چائے تو پلا دو۔ حدید اور اذلان آفس سے تھکے ہارے آئے تو عنایا کو زر کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اس نے دکھتے سر کو پکڑ کر فرمائش کی، جبکہ عنایا اس کی غیر متوقع فرمائش پر الجھن کا شکار ہو گئی۔ اذلان بھی حدید کی بات سن کر روم میں جانے کی بجائے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر عنایا کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ میں بناتی ہوں بھائی، زر نے حدید کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کی تلقین۔ ارے میرا من کر رہا ہے یار عنایا کے ہاتھوں کی چائے پینے کا، اتنا تو کر سکتی ہے نا میرے لیے؟ آفٹر آل اکلوتا دیور ہوں اس کا، اور آہل نے تو اس کا بھائی بھی بنا دیا۔ حدید کے بڑھتے اصرار پر عنایا کی رنگت فک ہو گئی، جبکہ اذلان تھوڑی کی نیچے مٹھی جما کر محظوظ ہونے لگا۔ مجھے چائے بنانی نہیں آتی، عجیب زبردستی تھی، پیچھے ہی پڑ گیا۔ عنایا اصلی ٹون میں واپس آ کر بڑبڑائی، تو سیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آج شروعات مجھ سے ہی کر لو، یقین مانو جیسے بھی بنے گی میں خوشی خوشی پی لوں گا۔ عنایا کی آڑی رنگت سے محظوظ ہوتے وہ مسلسل اسے چھیڑنے لگا۔ شیزا اور سوہا بھی حال میں آ کر بیٹھ گئی۔ عنایا کے ساتھ اپنے بھائی کی بے تکلفی دیکھ کر وہ دانت پیستے رہ گئی۔ کل منھی سب کو قابو میں رکھنے کا ہنر رکھتی ہے۔ آہل نے کبھی کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ ہمارے گھر میں نوکروں کی فوج ہمہ وقت موجود ہوتی تھی۔ عنایا نے عذر پیش کیا۔ یار ٹرائی تو کرنا، پیار سے بناؤ گی تو اچھی بنے گی، اور پھر تمہارا یہ شوہر ہے نا، یہ ہیلپ کرے دے گا، سکھا دے گا تمہیں، بہت اچھی چائے بناتا ہے، کیوں اذلان؟ اس نے لگے ہاتھوں اذلان کو بھی انوالو کیا، جو اذلان کو زور کا اچھکا لگا۔ میں خود تھک کر آیا ہوں، اور تمہاری بے ڈھنگ فرمائش میری بیوی کیوں پوری کرے؟ اذلان نے ہری جھنڈی دکھا دی، جبکہ حدید کے اگلے عمل سے سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے عنایا کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے ساتھ لیے کچن میں جانے لگا کہ سلطان میر کی کاٹدار آواز سماعتوں میں گونجی۔ یہ کیا بےہودگی پھیلانے لگے ہو تم لوگ؟ اور حدید، تمہیں کوئی احساس بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟
یہ لڑکی زبردستی ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی ہے، اس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ ہوش کے ناخن لو، کیوں اسے سر پر سوار کر رہے ہو؟ چاچا سرکار، آپ اس طرح میری بیوی کی انسلٹ نہیں کر سکتے، اب اس گھر کی عزت ہے یہ، اور میر خاندان کی بہو ہے۔ اذلان بجلی کی تیزی سے عنایا کے قریب آ کر اس کا دفاع کرنے لگا۔ اسے میر خاندان کی بہو ہم نے نہیں تسلیم کیا، بہتر ہوگا اسے ہماری نظروں سے دور رکھو۔ چپتی ہے میری نظروں کو۔ سلطان میر عنایا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اندر تک سرشار ہوا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ عنایا کی نظریں تم لوگوں کے مکروہ چہروں پر نہ پڑے، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، ہم حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آہل نے کوٹ صوفے کی طرف اچھال کر آستینیں کوہنیوں تک چڑھائیں۔ ہم خاندانی لوگ ہیں آہل یزدان، جائیداد کا بٹوارہ نہیں کرتے، چاہے ہمارا سر ہی کیوں نہ قلم ہو جائے۔ وراثت کی تقسیم، وہ بھی اس بدذات لڑکی کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلطان میر نے تنفر بھری نظر عنایا پر ڈالی۔ بٹوارہ تو تم لوگوں کے بابا سرکار خود کر چکے ہیں، میں تو صرف آگے کا لائحہ عمل طے کر رہوں گا، جس کا مجھے پورا اختیار ہے۔ آہل موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا اور کان سے لگایا۔ ہاں مس شیری، وہ فائل ڈرائیور کے ہاتھوں بھجوا دو جلدی۔ بات مکمل کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ عنایا، تمہیں ان لوگوں سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے حویلی کا آدھا حصہ تمہارے نام کیا ہے، کاغذات تیار ہو چکے ہیں، اپنے لیے لڑنا سیکھو۔ آہل عنایا کو خود سے لگائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آہل، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف سکون چاہیے جو مجھے اپنے گھر میں ملتا ہے۔ یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، ہم آزاد ماحول میں پلے بڑے ہیں، مجھے اس قید میں نہیں رہنا جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، بار بار کسی نہ کسی کے عتاب کا نشانہ بنتی ہوں۔ عنایا ارد گرد سے بے نیاز اپنی ہی دکھڑے رو رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے اذلان کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا ہو رہی تھی۔ تمہیں میں نے سکھایا تھا نا، کوئی ادب سے پیش آئے تو واجب ہے تم پر احترام کرنا، ورنہ لوگوں کے لہجے ان کے منہ پر دے مارو۔ آہل کی کمپٹی کی رگیں پھڑک اٹھیں۔ اذلان، اپنی بیوی کو لے جاؤ اور اسے سمجھاؤ، شادی کے بعد لڑکیاں سسرال میں اچھی لگتی ہیں۔ آہل کے بولنے سے پہلے ہی آتکا نے اذلان کو حکم دیا۔ آتکا، تم کون ہوتی ہو ہمارے بیچ بولنے والی؟ اگر آئندہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کی حماقت کی تو زبان گدی سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ سلطان میر اتنا تیز دھاڑا کہ آتکا کے قدم لڑکھڑائے۔ گرنے والی تھی کہ پاس کھڑے زر نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ سلطان میر، آہر حلق کے بل چلایا اور دوسرے لمحے وہ توقف کے لیے بنا سلطان میر کے روبرو کھڑا ہوا۔ تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، میں خاموش رہا، اب اگر دوبارہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو میں عمر کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ آتکا کے دگرگو حالت دیکھ کر آہل آپس سے باہر ہو گیا، جبکہ آہل کے اس طرح اوور ری ایکٹ کرنے پر آتکا ہراساں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ہم کسی ایرے غیرے کو یہ اجازت قطعی نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اپنی بیوی کو لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ باقی ہماری حویلی کی کسی فرد کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانے کی ضرورت نہیں، ایاز میر نے درشتگی سے کہا کر اس کی اوقات دکھا دی۔ بھائی اور بیٹے کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر آتکا کی طبیعت بگڑنے لگی، خوف و اندیشے کی گھنٹیاں کانوں میں بجنے لگی۔ تم لوگوں کی شے دینے پر یہ اجنبی لڑکا آج اتنا اترا رہا ہے، تم لوگوں نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ایاز میر کا خون ابل رہا تھا۔ حویلی والوں کو اس کی طرفداری کرتے ہوئے آہل کو اپنی شریان ضبط سے پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل بغاوت پر اتر آیا، دل کے کسی کونے میں دبکے ہوئے بیٹا ہونے کے احساس نے سر اٹھایا۔ زر کے ہاتھوں سے آتکا کا بازو چھڑوا کر اس نے آتکا کو اپنے پیچھے کر دیا اور اس کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ آہل نہیں! آتکا نے اپنا لغزش زدہ ہاتھ آتش فشاں بنے بیٹے کے کندھے پر رکھ کر اس کے اندر ابلتے ہوئے مادے کو پھٹنے سے روکا۔ آہل نے اپنے کندھے پر لرزتا لمس محسوس کر کے وہ ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط آہنی ہاتھ میں لے کر اس پر عقیدت سے لب رکھ کر اس کی ٹھارس باندھی، جبکہ آتکا کی آنکھیں شدت جذبات سے بند ہو گئی اور وہی آہل کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ موم! آہل کی دل خراش چیخ حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ موم! آہل نے آتکا کو باہوں میں بھر لیا اور انہیں پاس پڑے صوفے پر احتیاط سے لٹا کر
اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا، جبکہ آہل کے منہ سے سننے والے لفظ موم پر حویلی والے حیرت اور بے یقینی سے ششدر رہ گئے۔ پوری حویلی میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ آہل بھائی پانی! اذلان نے پانی کا گلاس اس کے آگے کر دیا تو آہل نے جھٹ سے گلاس میں انگلیاں ڈبو کر آتکا کے چہرے پر پانی کی چھینٹے مارے۔ موم، آنکھیں کھولیں پلیز! آہل کی گھٹی گھٹی آواز حلق سے نکل آئی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ آتکا کے چہرے پر جھکا، بے اختیار اس کے نم رخسار پر لب رکھ گیا۔ پھر کسی کو بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ دوبارہ آتکا کو باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بھاگا کہ سلطان میر کے سامنے قدم ٹھٹکے۔ دعا کرنا سلطان میر، میری ماں کو کچھ نہ ہو، ورنہ حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں، ایسی بھیانک موت دوں گا تم سمیت ان سب کو جو میری ماں کو تکلیف دینے کا باعث بنے، آخری رسومات کے لیے تمہارے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ آہل کی پھنکارتی آواز میں ایک وحشت تھی کہ سب سہم گئے۔ آہل کے پیچھے اذلان اور ہدایت بھی برق رفتاری سے نکل گئے۔ یہ کیا اول فل بک کر گیا ہے؟ دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا اس کا؟ پیچھے حویلی میں صرف خواتین اور ایاز میر سلطان رہ گئے تھے تو دونوں بھائی بیٹھک میں چلے آئے۔ ایاز میر نے استفہامیہ نگاہوں سے سلطان میر کو دیکھ کر زہر خندہ لہجے میں پوچھا، پتہ نہیں بھائی صاحب، میں تو خود حیران ہوں، آتکا کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا جو ڈنکی کی چوٹ پر اسے ماں کہہ کر ہمیں انگلی دکھا کر چلا گیا؟ سلطان میر نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، تم نے تو پوری چھان بین کی تھی نا آہل کی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور آتکا کے اس عاشق کے گھر بھی تم خود گئے تھے؟ ایاز میر کی آنکھوں سے نفرت آمیز شرارے نگل رہے تھے۔ جی بھائی صاحب، میں خود گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اور پوری تسلی کر کے واپس لوٹا تھا۔ آتکا کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کا افیئر چل رہا تھا، جبکہ بابا سرکار بھی سب کچھ جانتے تھے۔ اس کی بیجا لاڈ پیار نے آتکا کو سر پھرا رہنے دیا۔ اس کے عاشق کے ہاتھ پیر توڑوا کر اوپر پہنچانے کا پورا بندوبست کیا تھا میں نے، اور اس کی ننھی حسین بہن جو بڑا پھڑپھڑا رہی تھی اس پر بھی ہاتھ اچھے سے صاف کر کے ادھمرے حالت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ سلطان میر اپنے گھنونے فعل کو یاد کرتے ایک بار پھر شیطانیت سے مسکرایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ لڑکا کون ہے؟ تم ایک بار پھر سے تفتیش کر لو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ جتنا شاطر دماغ ہے اس کا، کچھ تو ٹھان لیا ہوگا۔ ایاز میر کا چہرہ آہل کے تنبیہی دو آتشی لہجے یاد کر کے تاریک پڑ گیا۔ میں دیکھتا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، سب کا دماغی خلل ہوگا۔ آہل نے واقعی سب کو اچنبھے میں ڈال دیا تھا۔ حویلی میں موجود تمام خواتین لبوں کو مقفل کیے حال میں ساکت بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو طوفان آیا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آہل کا جنونی رد عمل یاد کر کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کون ہے آہل؟ شزا مزید برداشت نہ ہوا تو زر سے پوچھ لیا، جو کب سے پتھریلے تاثرات چہرے پر سجا کر بیٹھی تھی۔ پھپھو کا بیٹا، زر نے یک لفظی جواب دیا۔ جہاں تک ہمیں جانکاری حاصل ہے پھپھو کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کیا بغیر شادی؟ شزا، زر کی کاٹدار آواز نے شزا کو سٹ پٹانے پر مجبور کیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے شزا، حقیقت بھی یہی ہے۔ سالوں سے پھپھو یہاں حویلی میں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے، ہم نے تو کبھی اس کے شوہر یا بچوں کو نہیں دیکھا، تو یہ اچانک بیٹا یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہو کر آ ٹپکا ہے کیا؟ سوہا تو زر کی بے نیازی پر سلگ اٹھی۔ وہ تو پہلے سے زر سے سخت نالاں تھی، اب موقع ملا تھا دل کا غبار نکالنے کا۔ تم لوگ ویٹ کرو آہل کے آنے کا، سب کو اپنے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ زر نے شٹ اپ کال دے کر چپ کروا دیا تھا۔ کیوں تمہارا شوہر تم سے بھی اپنے راز چھپاتا ہے جو تمہیں بھی نہیں معلوم، یا صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے بیوی بنایا ہے؟ سوہا اس کے اطمینان دیکھ کر مشکوک لہجے میں گہرا وار کر گئی۔ سوہا؟ صوبیہ بیگم تو اس کے ڈنک مارتے لب و لہجے پر متعجب تھی۔ کیا موم، صحیح تو کہہ رہی ہوں؟ سوہا نے نفرت سے پہلو بدلا۔ انایا، معافی مانگو ان سے۔ وہ پہلی دفعہ تھا جب آہل نے انایا کو بری طرح لتاڑا تھا۔ آپ مسکرائیں پلیز، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ انایا، آپ کو نہیں لگتا ان لیڈی کے چن پر جو ڈمپل بنتا ہے ہو بہو آہل بھیا جیسی دکھتی ہیں؟
سیر کی گئی پیشگوئی نے حواس جھنجھوڑ دیے۔ انایا اپنے روم میں آ کر جلے پیر بلی کی طرح ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ آہل کی لہو رنگ آنکھیں یاد کر کے اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ میں نے آہل کی موم سے بدتمیزی کی تھی۔ اف میرے اللہ، میں اپنے اس عمل کا مداوع کس طرح کروں گی؟ ڈفر انایا، تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں۔ خود کو ملامت کر کے وہ بے دم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، انہیں ٹھیک کر دے، میرے آہل کو مزید آزمائش میں مت ڈال۔ میں معافی مانگ لوں گی ان سے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وضو کر کے سالوں بعد اس نے جائے نماز بچھا کر نیت باندھ دی، اس کامل یقین کے ساتھ کہ دعا کی قبولیت کا دروازہ صرف اللہ کے سامنے سر بسوج ہونے سے ہے۔ پیشنٹ سے رشتہ؟ ڈاکٹر نے اپنے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں ایمرجنسی سے اضطرابی کیفیت میں باہر پیٹ مارتے ہوئے آہل سے پوچھا، جو چند سیکنڈ میں ڈاکٹروں کی دوڑیں لگوا کر ایمرجنسی میں بھیج چکا تھا۔ ماں ہے میری، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ ایک ہی سانس میں وہ سوالات کی بوچھاڑ کر گیا۔ جی ان کی حالت اب بہتر ہے، مگر انہوں نے کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لیا ہے۔ بی پی بھی شوٹ کر گیا ہے، ڈاکٹر نے تحمل سے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آہل کو ضبط سے مٹھیاں بھیجتے دیکھ کر اذلان نے پہل کی۔ آف کورس، انہیں وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ انہیں جن باتوں سے دھچکا لگا تھا ان کے سامنے وہ باتیں دہرانے سے گریز کیا جائے۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر چلا گیا تو تینوں اندر داخل ہوئی۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے ہدایت آتکر کے قریب گیا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر پر لب رکھے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، وہ میرا آہل۔ اس نے کن اکھیوں سے ہدایت اور اذلان کو دیکھ کر خفت سے آنکھیں چرا لی۔ وہ بھی ادھر ہی ہے۔ دونوں نے پیچھے دروازے کے قریب شکستہ حالت میں کھڑے آہل کی طرف دیکھا، جو مضبوط قدم اٹھا کر قریب آیا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر پر لب رکھے۔ آہل، میرا بچہ۔ آتکا کے لبوں سے سرسراتی سرگوشی نکلی۔ اس نے دونوں بازو وا کر کے تڑپ سے پکارا تو آہل ان کی مخدوش بکھری حالت دیکھ کر اس کے ناتواں بازوؤں میں سما گیا۔ آتکا بے قراری سے اس کے چہرے پر جا بجا اپنی ممتا نچھاور کر کے برسوں کی تشنگی مٹانے لگی۔ اپنے چہرے پر مہربان نرم لمس محسوس کرتے آہل کے تڑپتے دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ موم! وہ تھک کر آہل کے سینے سے لگی تو آہل نے بے ساختہ اسے اپنے چوڑے سینے میں بھیج لیا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ تم وعدہ کرو، مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے۔ آتکا نے پھر سے اس پر پیار کی برسات شروع کر دی تو آہل کا دل پل بھر کو سکڑا۔ پرومس موم، آپ کو مزید ان سفاک لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آہل نے اس کے بہتے آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ اذلان، تم جا کر ڈسچارج پیپر تیار کرواؤ۔ جی۔ وہ ہدایت کو ساتھ لے کر وارڈ روم میں داخل ہو گیا۔ آتکا کو حویلی لا کر وہ چینج کرنے اپنے روم چلا گیا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے کہ غیر ارادی طور پر نظر سامنے صوفے کی پشت پر سر رکھے آنکھیں بند کیے انایا پر پڑی تو چونک گیا۔ قدم پل بھر کو ساکت ہو گئے۔ خوشگوار تاثرات لیے اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور دبے قدموں انایا کے قریب آ کر اس کے سراپے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ڈارک چاکلیٹ کلر کی نماز سٹائل دوپٹے کے حالے میں سفید چہرے پر الگ قسم کا سکون تھا، جو اذلان کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ انایا، اس نے اپنے دل کے بے ہنگم شور کو دبانے کے لیے اسے ہولے سے پکارا، کیونکہ جس انداز میں وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اگر مزید تھوڑی دیر اور سوتی رہی تو گردن ایک طرف لڑک سکتی تھی۔ آپ آ گئے؟ خود پر جھکتے اذلان کو دیکھ کر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی، جبکہ اذلان اس کی دھوپ چھاؤں جیسی عادت پر متحیر آنکھیں پھیلائے سن ہو گیا۔ جس نے تم سے آپ تک کا سفر بہت جلدی طے کیا تھا، جو اذلان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جی۔ اذلان کے ہونٹ مزید کچھ کہنے سے انکاری ہو گئے، کیونکہ وہ ابھی اسے اپنا ایلیوین سمجھ رہا تھا، جبکہ انایا کو استحقاق کے ساتھ اپنے روم میں کھڑے دیکھ کر اس کا انگ انگ پرسکون ہو گیا۔ وہ موم، میرا مطلب آپ کی پھپھو کی طبیعت کیسی ہے؟ انایا نے بے چینی سے اذلان سے استفسار کیا، جس کے چہرے پر گہرے صدمے کی پرچھائیاں تھیں۔ بہتر ہے، اب ڈسچارج کر کے لے آئے ہیں ان کو۔ اذلان نے اس کے چہرے پر فکر و الم کی داستان دیکھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اچانک سے انایا کے رخسار پر آنسو کی لڑیاں بہنے لگیں
تو اذلان نے اس کے تر رخسار پر بے چینی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا، سب کی ذمہ دار میں ہوں نا۔ میں یہاں آتی نہ آپ کو مجھ سے زبردستی نکاح کرنا پڑتا، اور نہ آپ کی پھپھو میرے لیے آواز اٹھاتی، اور نہ ان کی طبیعت بگڑتی۔ وہ ہچکیوں میں روتے ہوئے خود کو کوسنے لگی۔ اس کی اس قدر شدت سے رونے پر اذلان کو لگا جیسے اس کے پورے وجود کو کسی سے آری سے چھیر لیا گیا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، بار بار خود کو اذیت دینا بند کرو۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اپنے چچا کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دے، جو صنف نازک کے ساتھ اس طرح بے رحمی سے پیش آتا تھا۔ تم جاؤ پھپھو سے مل کر آؤ، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اذلان نے بے چینی اور بے بسی کی ملے جلے کیفیت میں اس کا گال سہلایا۔ وہ خود آہل کے منہ سے اتنا بڑا انکشاف سن کر شاک تھا، اور پھر آتکا کی تڑپ اور بے قراری اور اس کے منہ سے اقرار سن کر تو جیسے بات پر پکی مہر لگ گئی کہ آہل آتکا کا ہی بیٹا ہے۔ وہ یقین اور بے یقینی کے بھنور میں پھنس چکا تھا۔ انایا، اچانک کچھ سوچ کر اس نے انایا کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ ہاں؟ وہ جو آتکا سے ملنے جا رہی تھی، اذلان کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا۔ تم جانتی تھی کہ آہل پھپھو کا بیٹا تھا؟ نہیں، مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا ہے۔ وہ بہت باریک بینی سے انایا کے چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس پر کسی قسم کی جھوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے بوجھل طبیعت کے ساتھ کہا۔ انایا حال میں آئی تو سب عورتوں کو آتکا کے ارد گرد بیٹھتے دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف چلی آئی، جو پہلے کی نسبت بجھی سی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ آہل، جو آتکا کی دوائیاں زر کے سمجھا رہا تھا، اس نے ٹھٹک کر انایا کے چہرے پر چھائی فکر مندی اور تشویش کو دیکھا۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ تم ادھر آؤ میرے پاس۔ آتکا نے اس کو اپنے پاس بٹھایا تو وہ غائب دماغی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری بے غیرتی کی داد دینی پڑے گی۔ میری پھپھو کی سالت کی ذمہ دار تم ہو۔ انفیکٹ جب سے تمہارا یہ منحوس سایہ حویلی پر پڑا ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ ہماری ہستی بستی زندگی کو ناسور بنا دیا ہے۔ چلی کیوں نہیں جاتی تم یہاں سے؟ ہم سب کی خوشیاں کھا گئی تم۔ ابھی وہ آتکا سے معذرت کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی، جو اس کے لیے کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے مترادف تھا، کہ شیزا نے آ کر زور سے اس کا بازو دبوچا اور جھٹکے سے اسے آتکا کے پہلو سے اٹھا کر پیچھے کی طرف کر دیا، کہ وہ زمین بوس ہونے سے پہلے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ شیزا! ہدایت انایا کو اپنے بازو کے حلقے سے لے کر شرر بار نگاہوں سے شیزا کو دیکھنے لگا۔ انایا جو ٹوٹی شاخ کی طرح ہدایت کے سینے سے لگی تھی، خود کو چھڑانے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی فاصلہ بنانے لگی۔ کہ ہدایت نے اس کی کوشش ناکام بنا دی اور اسے خود سے لگایا تو اس منظر نے شیزا کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ آہل سینے پر ہاتھ باندھے زیر لب مسکرایا۔ اب آئے گا مزہ، سب کو اپنی بیہودہ آداؤں کا گرویدہ بنا لیا ہے نا تم نے۔ پہلے مجھ سے میرے بچپن کی محبت چھین لی، اب میرے بھائی پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ شیزا تحقیر آمیز لہجے میں کہہ کر اس کے قریب آئی۔ کہ اچانک انایا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر گہرا چھاپ چھوڑ گیا۔ سب ہکا بکا رہ گئے انایا کی جرأت پر، جو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، تو اسے لے کر اتنی برہم کیوں ہو رہی ہو؟ یا زیادہ غم اپنے ریجیکٹ ہونے کا لیا ہے؟ چلو میں تو ہوں بدکار اور بیہودہ، تم کون سا دودھ کی دھلی ہو جو ایک نامحرم کی محبت کا روگ لگا کر بیٹھی ہو؟ مجھ سے زیادہ گری ہوئی تو تمہاری سوچ ہے۔ آئندہ میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ آج تو صرف تھپڑ مار کر منہ بند کیا ہے، اگلی بار منہ توڑتے ہوئے تھوڑی بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ چہرے پر غضب ناک تاثر لے کر اس نے مضبوط لب و لہجے میں کہہ کر خود کو ہدایت کی گرفت سے چھڑا لیا اور جا کر پورے حق سے آتکا کے سینے سے لگی اپنے اندر کے اشتعال کو دبانے لگی۔ میں نے آنکھ کھولتے ہی جس انسان کو اپنے قریب پایا، اپنا محافظ پایا، وہ آپ کا بیٹا ہی تھا، اور مجھے یہ اظہار کرنے میں کوئی حتک محسوس نہیں ہوتی کہ میں آہل یزدان سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے خاندان کا مطلب نہیں پتا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم بچوں کی تربیت کن خطوط پر کی جاتی ہے، مگر عمر کی سیڑھیاں چڑھتے وقت جب جب میرے قدم ڈگمگائے، مجھے آہل نے تھام لیا، مجھے زمانے کی گرم و سرد ہوا سے بچایا۔ میرے پاس خاندان کے نام پر صرف ایک ماں تھی، وقت کی بے رحم لہروں نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ میں نہیں جانتی میرا باپ کون ہے، جب بھی ماں سے پوچھتی اس کے لب مقفل ہو جاتے۔ میں نے کئی بار آہل سے پوچھا کہ ان کی موم کہاں ہے، مجھے موم چاہیے تھی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ حویلی میں ہے۔
ابھی ملنا ناممکن ہے۔ کون سی حویلی؟ یہ کبھی نہیں بتایا۔ میں 10 سال کی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی۔ عنایا آہل کی بلند کاٹدار آواز نے اس کو مزید بولنے سے روکا۔ آج بولنے دو آہل۔ اس نے سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں آہل پر گاڑ دی، جبکہ آہل نے ضبط سے ہونٹ بھیجے۔ میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو دور کی ایک خالہ اپنے ساتھ لے گئی، مگر اس کے گھر مجھے عجیب طرح کی بے سکونی تھی۔ خالہ کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر مجھے عجیب طریقے سے چھوتا۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ اچھے اور غلیظ ارادوں میں فرق نہ کر پاتی، مگر میں اپنی رسوائی کے خوف سے چپ تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ خالہ کی غیر موجودگی میں خالو نے مجھے روم میں بند کر کے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں چیختی چلاتی رہی۔ شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا اور پڑوسیوں نے میری آوازیں سن لی اور دیواریں پھلانگ کر خالہ کے گھر گھس آئے اور مجھے اس حیوان کی حیوانیت سے بچایا۔ تب میرا مرد اور عورت دونوں ذات سے اعتماد اٹھ گیا۔ مجھے آہل اپنے گھر لے کر آیا، جو میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ یہاں بھی میں نے خود کو مارنے کی کئی بار کوشش کی، مگر مجھے بچایا جاتا۔ مجھے خود اپنے وجود سے گھن آنے لگتی، مگر آہل نے مجھے سمیٹ لیا تھا۔ میرا ان سے اتنا پیار اور دل لگی بجا تھی۔ وہ ہے ہی اس قابل کہ اس سے عشق کیا جائے۔ اب تک میری ہر بدتمیزی کو برداشت کرتا آیا ہے، اور میں نے کیا کیا؟ ان کی ماں کی بے عزتی کی، جس ماں سے ملنے کے لیے میں ترستی رہی۔ ان کو برا بھلا کہا۔ آپ چاہے تو مجھے سزا دے سکتی ہیں، مگر میں نے ساری عمر کے قیمتی شب و روز ماں کے بغیر گزارے ہیں۔ مجھے آپ کی شفقت بھری سائے سے محروم نہیں ہونا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ آخر میں عنایا کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حال میں موجود سب خواتین کی آنکھیں بھی نم تھیں، سوائے شزا کے۔ ہدایت کو لگا کہ عنایا کے اتنے بڑے نقصان پر اس کا کلیجہ باہر نکال دیا گیا ہو، جبکہ اذلان ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ عنایا کی خود ترسی اور خود اذیتیں کے احساس سے اس کے اندر مسلسل توڑ پھوڑ جاری تھی۔ مزید کچھ سننے کی اس میں سکت نہیں تھی تو اپنے روم میں چلا آیا۔ کسی نے کہا میں اپنی بچی سے ناراض ہوں۔ کس نے کہا میں اپنی بچی سے ناراض ہوں، اور وہ بھی اتنی پیاری بچی؟ نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو جن بچوں کا بچپن ماں باپ کے بغیر گزارا جاتا ہے وہ تھوڑے سے سر پھرے اور ادب سے محروم ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں سے بھی بیزار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، نہ کہ نکتہ چینی۔ تمہاری پرورش آہل نے کی ہے، جس کی خود کا بچپن بغیر والدین کے گزرا ہے، اسی لیے تم میں ادب و لحاظ کی کمی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تربیت بہترین خطوط پر ہوئی ہے، مگر وہ بھی پست ذہنیت کے مالک ہیں۔ آتکا نے تعصب سے اچٹتی نگاہ شزا پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں کانچ جیسی چبھن تھی۔ عنایا، موم کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، باقی باتیں بعد میں۔ آہل نے عنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ جی۔ اس نے تابیداری سے سر ہلایا تو زر انہیں لے کر روم میں چلی گئی۔ آہل بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ حال میں ہدایت، عنایا، سہا، اسامہ اور شزا رہ گیا۔ عنایا اپی، مجھے آپ اپنا بھائی بنا لیں۔ سب سے پہلے اسامہ نے ماحول میں چھایا کثافت کم کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ تم تو دیور ہو نا؟ روانی میں عنایا کے منہ سے پھسل گیا تو جلدی زبان دانتوں میں دبائی۔ نہیں، ہدایت بھائی دیور کے عہدے سے سوٹیبل ہے۔ اسامہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا، رشتے جتائے نہیں نبھائے جاتے ہیں۔ مجھے بڑا بھائی چاہیے تھا جو محافظ بن رہے، تو یہ رتبہ میں ہدایت بھائی کو دے چکی ہوں، اور وہ ثابت بھی کر چکے ہیں کہ وہ ایک بہترین محافظ ہے۔ عنایا آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار سموئے ہدایت کی طرف بڑھ گئی تو ہدایت نے اسے گلے لگایا۔ یہ کھلم کھلا بے انصافی ہے۔ اسامہ نے منہ بسورا تو تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عنایا، یہ چائے اذلان کو دے آنا۔ انیلا بیگم نے ہدایت اور اذلان کے لیے چائے بنائی۔ ہدایت نے اپنا کپ اٹھا لیا تو انیلا بیگم نے اذلان کا کپ اسے تھما دیا۔ جی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ اذلان کے روم میں آ گئی تو اذلان روم میں نہیں تھا، واش روم کا ڈور بند تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے اوپر کپ رکھ دیا اور صوفے پر بیٹھ کر اذلان کا ویٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اذلان فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا تو عنایا کو دیکھ کر چلتے ہاتھ رک گئے۔ آپ کے لیے چائے لے کر آئی ہوں۔ عنایا نے اپنے آنے کی وجہ بتا دی۔ تم نے بنائی ہے؟ اذلان نے ٹاول سٹینڈ پر ڈال کر متجسس ہو کر پوچھا۔ نہیں، چچی سما نے بنا دی ہے۔ اس نے انیلا بیگم کا حوالہ دیا۔
تمہیں یقین تھا مجھ پر کہ میں جان بوجھ کر تمہارے روم میں نہیں آیا تھا؟ اچانک غیر متوقع سوال پر عنایت چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، نہ اقرار نہ انکار، اور اپنی بات کہہ ڈالی۔ اذلان نے ہنکار بھرا اور چائے کا کپ اٹھا کر بالکل اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چلتی ہوں، آپ آرام کر لیں۔ اس کی نگاہوں کے شوخ تقاضوں سے گھبرا کر عنایہ بے ساختہ خود میں سمٹتی چلی گئی۔ ابھی تو آئی ہو، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ اذلان نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے مضبوط گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا تو وہ بے اختیار مچل اٹھے۔ وہ باہر سب موجود ہے۔ عنایہ نے بوکھلا کر مزاحمت کی۔ تو اب تو پورا جملہ حقوق تمہارے نام محفوظ کر چکا ہوں، گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عنایہ نے دوپٹے پر گرفت مضبوط کی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، پلیز، کامتے لہجے میں اسے وارن کیا۔ مجھے خود کو یہ یقین دلانے دو کہ تم میری ہو۔ اذلان نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر گردن کو دوپٹے سے آزاد کیا تو اس نے خفت سے آنکھیں میچ لیں، جبکہ اذلان اس کی گردن پر جھکا اپنے محبت کے لمس سے اسے معطر کر کے خود بھی بہکنے لگا۔ اذلان گردن پر مونچھوں کی چبھن سے عنایہ نے سسکاری لی۔ اذلان نے اسے صوفے پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا اور جا بجا اس کی وجود پر اپنا مہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ آج بھی شاید ساری حدیں توڑ بھی دیتا کہ دروازے پر ہونے والی دستک اس سے ہوش میں لے آئی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ خمار آلود نظریں عنایہ کی خون چھلکاتے چہرے پر ٹھہری، جو لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں تھی۔ تو والہانہ انداز میں اسے سینے سے لگایا۔ دوبارہ ہونے والی دستک پر عنایہ اپنی جگہ سے اچھلی اور دوپٹہ کندھوں پر ڈال کر عجلت میں دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دروازے میں کھڑا ہدایت اس کی پھرتی پر حیران سے اندر داخل ہوا۔ تم نے کچھ کہا ہے اس سے؟ ہدایت نے تیکھی جتونے سے صوفے پر بیٹھے اذلان کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ماتھے پر بکھرے بال سنوار رہا تھا۔ شوہر ہونے کا ڈیمو دے رہا تھا جو تمہارے بے وقت مداخلت کی وجہ سے نہیں دے پایا۔ اذلان نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تو ہدایت کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ میں تو تمہیں بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا۔ ہدایت نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، لیکن بدقسمتی سے میں ہوں نہیں۔ اذلان نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ اب تو یہ چائے کڑوی ہی لگے گی، ہدایت نے محفوظ لہجے میں کہا تو اذلان نے خوخار نظروں سے گھورا۔ بتا بھی دو اب کیوں کباب میں ہڈی بن کر آ گئے؟ اچھے بھلے موڈ کو سپوائل کر دیا۔ پھپھو کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ہدایت صوفے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہوں، مگر ابھی پھپھو کی طبیعت دیکھ کر پوچھنا گوارا نہیں، اس لیے کل استقامت سے پوچھ لیں گے۔ اذلان کپ ٹیبل پر رکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر گھر کے بڑے بزرگوں کا رد عمل کافی جارحانہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی سچویشن کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پھپھو یا عنایہ اس بار پھر کسی کے عتاب کا نشانہ بنے۔ ہدایت کو اب دونوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ ماضی کے بہت سارے باب ایسے ہیں جو ہم سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، اور آہل اسی کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ آہل کا یہاں آنا، دادا سرکار کا عنایہ اور آہل کا نکاح کروانا اسی کہانی کی ایک کڑی ہے۔ جب تک وہ سارے راز افشا نہیں ہو جاتے، ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا ہے۔ اذلان کے دماغ میں کچھ دیر پہلے والا منظر رقص کرنے لگا جب عنایہ کی ذات پر بار بار کیچڑ اچھالا جا رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس کی تکلیف کم نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، اگر تمہیں ڈیمو کمپلیٹ کرنا ہو تو عنایہ کو بھیج دوں۔ ہدایت آخر میں پھر سے شوق ہوا۔ نو تھینکس، اذلان نے سہولت سے منع کر دیا، کیونکہ وہ خود کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر عنایہ سے اس کی معصومیت چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ زر بیٹا، میں اب ٹھیک ہوں، تم جاؤ اپنے روم میں، اپنے شوہر کو دیکھاؤ، اور کچھ کھایا بھی نہیں میرے بچے نے۔ عجیب ہٹ درمی ہے، بندہ ڈپریشن میں بھلا کھانے سے کیوں احتجاج کرتا ہے؟ اسے بتاؤ، بھوکے پیٹ دماغ کی بتی نہیں جلتی؟ برسوں سے سرنے میں جلتے انتقام کی آگ کو ہوا دی ہے تو اب اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب ڈائٹ لو۔ مجھے تو اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد زر نے عاتکہ کو میڈیسن دی اور اس کے ساتھ ہی لیٹنے لگی کہ عاتکہ نے منع کر دیا۔ پھپھو، میں خود عجیب توہمات کا شکار ہوں، انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ہم پھر سے اپنوں سے بچھڑ نہ جائیں۔
دوسرا آہل جنم نہیں لینا چاہیے۔ زر تو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ آتکا کو میڈیسن دے کر وہ کچن میں آئی اور آہل کے لیے دودھ گرم کر کے لے گئی تو اسے صوفی کی پشت سے سر ٹکائے کال پر کسی سے محو گفتگو پایا۔ صوفی کی بیک سائڈ پر آ کر اس نے آہل کے کندھوں پر بازو ٹکا کر سامنے کیمروں پر نظر ڈالی تو مہد کو دیکھ کر سلام کیا۔ السلام علیکم مہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، تم کیسی ہو؟ مہد نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، میں بھی اچھی ہوں، جلدی فنش کریں۔ عنایا نے ہاتھ میں پکڑا گلاس آہل کے منہ سے لگایا تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑے، جبکہ زر اسے آنکھوں میں تنبیہ کرنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، زر یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کو کھانا کھلا دو یار، جتنی ہیلدی اس کی جسامت ہے تو دودھ سے اسے تھوڑا فرق بھی نہیں پڑنے والا۔ مہد نے امڑنے والا کہکا دبایا۔ بھائی آپ کے دوست اب خود باپ بننے جا رہے ہیں، مگر ان کی عادتیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے ان کی شادی کی عمر نہیں تھی، کھیلنے کودنے کی تھی۔ زر نے پھر سے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک سانس میں پی گیا۔ ڈفر تو باپ بننے جا رہا ہے اور مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی؟ مہد بے پھر گیا۔ کیا یار، اتنا الجھا ہوا ہوں یاد ہی نہیں رہا۔ آہل نے ٹشو کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ زر نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے اس کے لبوں کے کنارے صاف کیے۔ جانتی ہو نا تم، مجھے دودھ نہیں پسند مگر تم پھر بھی اپنی ضد منوا لیتی ہو۔ اور یہ کون سا وقت ہے روم میں آنے کا؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا مسز، ابھی میں خود آنے والا تھا تمہاری کلاس لینے۔ الوداعی کلمات کہہ کر آہل نے فون بند کر کے گلاس ٹیبل پر رکھ کر کہا، میں آ رہی تھی، پھپھو کو میڈیسن دے رہی تھی۔ عنایا نے لیٹ آنے کی وجہ بتا دی۔ سو گئی مام؟ آہل نے اسے ہاتھ سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ ہاں، آپ کو لے کر کافی وریڈ ہے۔ آہل کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر خود وہاں بیٹھ گئی۔ ہونا بھی چاہیے۔ یہ بتاؤ تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ میرا بچہ تنگ ونگ تو نہیں کرتا؟ اس کے کندھے پر ہونٹ رکھ کر استفسار کیے۔ بچے کا باپ کوئی کسر چھوڑے تو بچہ تنگ کرے گا نا؟ آپ نے تو قسم کھائی ہے ہمارا سکھ چین برباد کرنے کی، پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں آپ۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، نفسیاتی ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے بھی آپ سے ڈر لگتا ہے۔ زر اس کی گردن میں منہ چھپا کر ناراضگی کا برملا اظہار کر گئی۔ لوگ نفسیاتی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہیں اتنی شدت سے توڑا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مگر ڈونٹ وری، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، نہ ہی اپنے بچے کو۔ آہل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ آہل، مجھے ہر لمحہ آپ اپنے سامنے چاہیے، جس طرح آپ کا بچپن محرومیے میں گزر گیا، میں نہیں چاہتی میرا بچہ بھی آپ کی طرح سفر کرے۔ پلیز چھوڑ دیں اپنی ضد۔ زر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اب دیدہ ہو گئی۔ یار تم بیویاں نا کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتی ہو۔ میں ایک بار کسی چیز کی ٹھان لوں تو نتائج پر دھیان نہیں دیتا، مجھے انصاف دلانا ہے، اپنی موم کو، اپنی پھپھو کو، عنایا کو۔ جتنا خسارہ ان لوگوں کے حصے میں آیا ہے اس کی تلافی تو ممکن نہیں۔ اگر یہاں تک آ کر قدم ڈگمگائے تو کچھ نہیں کر پاؤں گا، ہمت نہیں ہارنی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ آہل کی طاقت ہو تم۔ آہل نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر خود سے لگایا۔ مگر میرا بچہ، زر نے میکان کی انداز میں پیٹ پر ہاتھ رکھا، بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے ہی نہیں دوں گا، بھروسہ ہے نا تمہیں اپنے بچے کے باپ پر؟ آہل نے اس کے پیٹ کے اوپر رکھے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ویسے میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا، تم پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہو، یہ میری قربت کا اثر ہے نا جو دن بدن کھلتی جا رہی ہو۔ آہل نے اس کے رخسار پر انگوٹھا پھیرا تو وہ لال گلابی ہو گئی۔ مکھن نہ لگائیں اور بتائیں مجھے کون سے مار کے سر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئی ہیں، آپ کے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں ہے۔ زر اس کے ہاتھوں کی گستاخیوں سے بچنے کی کوشش میں تھی۔ فی الحال تو ہسبینڈ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہوں، کیونکہ میری بیوی بہت کم میسر آتی ہے تو گزرے شب و روز کا حساب چکتا کرنا ہے۔ اتنا ہینڈسم ہسبینڈ ملا ہے تمہیں چاہیے خود پاس آ کر ڈھیر سارا پیار وصول کرو۔ ہماری چارمنگ سی تو لڑکیاں کافی مرغوب نظر آتی ہیں، بیوی کو قدر ہی نہیں۔ آہل کی رینگتی انگلیاں اپنی کمر پر محسوس کر کے زر کا سانس حلق میں اٹک گیا تو اکتاہٹ اور بے چینی سے مزاحمت کرتے پہلو بدلا۔ اپنی مزاحمت ترک کر دے مسز، میں نے 2 سال کافی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، اب مزید میں اپنی منمانیوں پر اتر آیا تو کل خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ آہل کی ذومانویت پر وہ شرم و غصے کی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا واقعی اپنے نفس کی تسکین کے لیے بیوی بنایا ہے مجھے، یا پھر واقعی میں آپ کی من چاہی بیوی ہی ہوں؟ بالآخر اپنی گریز اور بدگمانیوں کی وجہ زبان پر آ گئی۔
جو کب سے سوہا کی باتوں کے زیر اثر اس سے نالاں تھی۔ فطری حیا اور شرمندگی سے دو چار آنکھیں جھک گئی۔ کس نے پہنائی تمہیں یہ بدگمانیوں کی چادر؟ یہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا وجود بھی تمہیں یہ باور کروانے میں ناکام رہا ہے کہ تم آہل یزدان کی چاہت بن چکی ہو۔ میرے خاندان کی نسل کو آگے بڑھانے والی ہو تم، بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سرکتے لب گردن پر گردش کرنے لگے تو زر کو اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا تو بے ساختہ نگاہیں چرا گئی، جبکہ آہل نے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر بلینکٹ سیٹ کر کے سیدھا ہوا۔ آئندہ اس طرح کی فضول گوئی سے گریز کرو ورنہ مجھے محبوب سے شوہر بننے میں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس کے رخسار پر شدت بھرا لمس چھوڑ کر وہ دور ہٹا کہ زر نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایک اہم پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، اس کی فائل تیار کرنی ہے، تم آرام کرو۔ آہل نے اس کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹھے سے سہلایا۔ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی بھیگی کوشش دیکھ کر وہ کام کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے بیڈ کی دوسری طرف آیا اور اسے باہوں میں بھر کر لیٹ گیا۔ پتہ ہے سحر، اس دن پھپھو کو دیکھ کر حیرتوں کی زد میں تھی اور پھپھو کے ڈمپل کو دیکھ کر بھی کافی متحیر تھی کہ اس کے بھائی کا بھی اس طرح بنتا ہے۔ اس معصوم کو نہیں پتا کہ یہ جان لیوا ڈمپل آپ نے پھپھو سے چرایا ہے۔ زر نے آہل کے ڈمپل کو ہلکے سے چھوا جبکہ آہل بغیر کسی رد عمل کے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ آہل، اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ پا کر وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ آہل نے خمار آلود نظریں واقعی۔ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے؟ کل دوپہر 2 بجے تیار رہنا، ایک بار چیک اپ کروا لیں گے تو تسلی ہو جائے گی۔ آہل نے کہہ کر آنکھیں دوبارہ موندی۔ جی، اور آہل کی شرٹ کی بٹنوں سے کھیلتے ہوئے ایک ایک کھولنے لگی کہ آہل کی خوبصورت لب متبسم ہوئے۔ کیا کر رہی ہو؟ استغفر اللہ، شوہر کے سونے کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں بہت شریف اور معصوم سمجھ رہا تھا۔ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے اس نے اس کے چلتے ہاتھوں کو گرفت میں لیا تو وہ حیرت و بے یقینی سے پھیلی متحیر آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آہل، وہ میں… ہاں ہاں ہاں، اس کے ہونک بنے تاثرات کو دیکھ کر وہ کھل کر ہنسا۔ جان نکال دی میری، اس کے سینے پر زور سے مکے مارتے وہ چیخی۔ صاف صاف بولنے میں کیا حرج تھا مسز، مانی خیزی سے کہتا ہوا آہل نے اس کا سر تکیے پر منتقل کیا۔ کہ کیا؟ اسے اپنے اوپر حاوی دیکھ کر وہ بوکھلائے کہ ڈیئر ہسبینڈ، مجھے اپنی قربت کے کچھ حسین پل سونپ دو۔ لائٹ آف کر کے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکاتے ہوئے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور بے خودی کی برسات میں اسے اپنے ساتھ بھیگتا چلا گیا۔